اچھا سر، فرض کریں ہم کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ 99% لوگ نماز کے بعد ہاتھ اٹھانے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو ہم ان 1% میں سے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، نماز کے اندر ہی دعا ہونی چاہیے۔ تو ایسے میں کیا ہمیں ان 99% لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے کیا امام صاحب کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے، یا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے اور وہ دیکھتے رہیں بے شک، اور وہ ہمیں ہو سکتا ہے وہ دل میں برا بلا بھی جانتے ہوں؟ اس پہ آپ پہلی کریکشن تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا غلط ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر حال میں آدمی کو نماز کے بعد اٹھ جانا چاہیے۔ اصل میں جو بات ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کو نماز کا ایسا حصہ مان لینا کہ جو اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کے بارے میں آپ یہ تصور قائم کر لیں کہ اس کی نماز ادھوری رہ گئی ہے، یہ غلط ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک نقصان ہوا ہے، یعنی ہم اس کو غلط نہیں کہتے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کر رہا ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے، ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی، لیکن انہوں نے اس کو نماز کا ایک لازمی حصہ بنا لیا ہے، یہ غلط ہے۔ اور اس کا ایک نقصان ہوا ہے، وہ نقصان یہ ہوا ہے، وہ خیر ایک نقصان، ایک بہت بڑا نقصان کئی پہلوؤں سے ہوا ہے، وہ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو میں اس پہ ایک تقریر جھاڑ سکتا ہوں۔ وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے نماز کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، یعنی اپنے جو ہوتے ہیں نا ایجنڈا، آبجیکٹیوز، ٹارگیٹس، اس سے بالکل نکال دیا، اور وہ ایک نماز پڑھتے ہیں سرکاری قسم کی، جس میں کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور چونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس لیے آخر میں وہ دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کا سوال دیکھیے، آدمی کو کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اس کے نزدیک دینی طور پر غلط ہے یا ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، البتہ لوگوں کا لحاظ رکھنے کے لیے آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو مثال کے طور پر میں کرتا ہوں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ نماز کے بعد ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں، تو میں بیٹھ جاتا ہوں، میں ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ سو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی، لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ دعا ہاتھ اٹھا کے کرنے میں شامل نہیں ہے۔ کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ہمیں بیلنسڈ رہنا ہے، اپنی بات کو بار بار ریویو کرنا ہے کہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں ہم یا نہیں سمجھ رہے، اور دوسرے کے ساتھ جب بھی کوئی بات کریں اختلاف کی تو نرمی کے ساتھ کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، اور حکمت کو، وزڈم کو استعمال کریں۔ جی شکریہ سر، یعنی میں جو بات آپ کی سمجھ پائی ہوں جی، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی آرام چیز ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے اس طرح کا رویہ اپنا لیا ہے کہ وہ گویا کہ ہاتھ نہ اٹھانے کو آرام سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ نرمی سے، ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور ہاں۔ آ، ایک میری گزارش یہ کہ لفظ حرام کو اوائڈ کیا کریں، کوئی اور لفظ کیونکہ حرام صرف اللہ تعالیٰ ہی ڈکلیئر کر سکتا ہے، اس میں خدشہ ہے کہ یہ بدعت بن جائے۔ تو اگر کوئی شخص بعد میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کو امام کے ساتھ لازم سمجھتا ہے تو پھر یہ لازماً بدعت بن گئی، اس لیے کہ یہ ظاہر ہے کہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی اٹھا کے پڑھنے کو پسند کر رہا ہے، اوکے، میں تو اس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک صحیح نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ ہم آ، امکانی حد تک اس کا کچھ حق ادا کرتے ہیں، تو پھر سچی بات ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آپ سجدے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کو کر لے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی دراصل آپ جو دعا کی بات کر رہے تھے، مجھے یاد ہے کہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا میں،
تو آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی اور وہ بات میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا طبیعت کبھی اس طرف مائل نہیں ہوئی. میں بتاؤں ڈاکٹر صاحب، میں یعنی آئی ایم سو سرپرائز. پاکستان میں ظاہر آپ جانتے ہیں نا، اہل حدیث تو یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. دو بڑے گروہ ہیں، بریلوی اور دیوبندی. اچھا، دیوبندی جو ہیں ہماری مسجد ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن دیوبندیوں کے ایک بڑے عالم، پرابلی سب سے بڑے عالم، مولانا تقی عثمانی صاحب کے پیچھے میں نے ایک مرتبہ کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، نماز پڑھی، غالباً عصر کی تھی. کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی ان کو، مگر وہ عصر کی نماز کے بعد مڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ جانے کیوں لوگ ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا کرتے ہیں. کین یو امیجن؟ یہ تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ، اور ہوتا کیا ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ ان بزرگوں کے ہاتھ سے بھی، جس کو کہتے ہیں نا گیم، باہر نکل جاتی ہے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے ماننے والے، انہی کے شاگرد ہیں جو پھیلے میں ہیں اور وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ دین کے بارے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، بلکہ جہاں جہاں ممکن ہو دین کے نام پر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی بھی اصلاح کی کوشش کریں. بس اس میں ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے، سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک اصلاح کی خاطر آپ دو چار بگاڑ پیدا کرتے